بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکیجول ہمارا بہت ٹائٹ ہے تو میں ڈائریکٹلی گفتگو پر آ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری حیثیت ایک میزبان کی بھی ہے۔ علم فاؤنڈیشن کا نام آپ سن رہے ہیں آج۔ 2008 کے اوائل میں اس کو ہم نے اسٹارٹ کرنے کا آغاز کیا تھا، اور ابراہیم صاحب اور شبیر صاحب ہمارے بزرگوں نے پہلے دن سے مجھے اس میں انگیج کر رکھا ہے الحمدللہ۔ علم فاؤنڈیشن کیا کام کر رہی ہے، ابھی 7 منٹ کی ایک ڈاکیومنٹری ہم آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں، اور سلیم مغل صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور شروع سے آپ سن رہے ہیں کہ بچوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو جب ہم نے کام تھوڑا شروع کیا ایک جملہ ملا کہ بچوں کے لیے لکھنا بچوں کا کام نہیں۔ تو آئیے فاؤنڈیشن کو دیکھتے ہیں کہ اس نے بچوں کے لیے کیا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک 7 منٹ کی ڈاکیومنٹری ہے، پھر انشاءاللہ 2-3 منٹ میں آپ کو پڑھوں گا اس کے بعد۔ الہامی تعلیم سے آراستہ عصری علوم کے حامل طلبہ قوم اور امت کا بہت قیمتی سرمایہ ہیں۔ جہاں قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ اس کے فہم سے آگاہی انتہائی ضروری ہے، وہیں اخلاقی تربیت اور کردار سازی تعمیر ملت کے لیے انتہائی لازم ہے۔ سن 2009 میں دی علم فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں آیا، جس کا بنیادی مقصد عصری تعلیم کے حصول میں مصروف عمل طلبہ کو بنیادی دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کے ساتھ ان کی اخلاقی تربیت اور کردار سازی کے لیے خدمات فراہم کرنا ہے۔ دی علم فاؤنڈیشن کے تحت پیش کی جانے والی خدمات میں قرآن پروگرام فار اسٹوڈنٹس، تلاوت پروگرامز فار اسکولز اور سینٹر فار ایجوکیشنل ایکسلنس شامل ہیں۔ سینٹر فار ایجوکیشنل ایکسلنس الحمدللہ دی علم فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام سینٹر فار ایجوکیشنل ایکسلنس کے تحت ٹیچرز ٹریننگ کی خدمات کا سلسلہ جاری ہے۔ تدریسی عمل کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے اساتذہ کی پیشہ ورانہ ترقی انتہائی اہم ہے۔ اساتذہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بہتر بنانے، جدید تدریسی طریقوں سے ہم آہنگ کرنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تدریس کے ذریعے تدریسی عمل کو مؤثر بنانے، بالخصوص اسلامیات اور فہم قرآن کی تدریس، نیز طلباء کی اخلاقی تربیت اور کردار سازی پر توجہ دینے جیسے مقاصد کے تحت مختلف تربیتی کورسز اور ورکشاپس کا اہتمام کیا جاتا ہے، جن سے 16,000 سے زائد اساتذہ استفادہ کر چکے ہیں۔ داستان گوئی ہر عمر اور طبقے کے افراد کے لیے ذہن سازی، کردار سازی اور اخلاقی تربیت کا اہم ذریعہ ہے۔ سینٹر فار ایجوکیشنل ایکسلنس کے تحت اسکولوں کے طلباء کے لیے اسٹوری ٹیلنگ کے پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں، جن کے ذریعے طلباء میں اسلامی اقدار کے فروغ، اخلاقی تربیت، کردار سازی اور دینی تعلیمات پر عمل کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مستقبل میں ان خدمات کے وسیع ہونے کے نتیجے میں لاکھوں طلباء استفادہ کر سکیں گے۔ تلاوت پروگرام فار اسکولز الحمدللہ دی علم فاؤنڈیشن کے تحت تلاوت پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، جس کا بنیادی مقصد اسکولوں میں زیر تعلیم طلباء کے لیے تجوید کے ساتھ ناظرہ قرآن مجید کی تعلیم کے ضمن میں ہر ممکن معاونت فراہم کرنا ہے۔ ناظرہ قرآن پڑھانے والے اساتذہ کے لیے مختصر اور طویل مدت سرٹیفکیٹ کورسز اور تجوید ورکشاپس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اب تک 225 ٹریننگ کورسز سے اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز اور مدارس کی 3,000 سے زائد طالبات اور اساتذہ کامیابی کے ساتھ کورسز کی تکمیل کر چکی ہیں، جبکہ 2,000 سے زائد ورکشاپس سے 15,000 خواتین مستفید ہو چکی ہیں۔ 2019 سے آن لائن ٹیچرز ٹریننگ سرٹیفکیٹ کورسز کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ ناظرہ قرآن کریم کی مؤثر تعلیم کے لیے پہلی سے 5ویں جماعت کے لیے 5 سالہ ناظرہ اسکیم اور سالانہ پلانر تیار کیے گئے ہیں، تاکہ اسکولوں میں دستیاب محدود وقت میں منظم انداز سے قاعدہ اور مکمل ناظرہ قرآن کریم کی تعلیم کا اہتمام کیا جا سکے۔ نیز اساتذہ اور طلباء کی مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن کا ایک منظم نظام بھی ترتیب دیا گیا ہے۔ مستقبل میں امید ہے کہ ہزاروں تربیت یافتہ اساتذہ کے ذریعے اسکولوں میں زیر تعلیم لاکھوں طلباء عصری تعلیم کے ساتھ قرآن کریم ناظرہ کی تعلیم بھی حاصل کریں گے۔ قرآن پروگرام فار اسٹوڈنٹس الحمدللہ دی علم فاؤنڈیشن نے ایک جامع قرآنی نصاب مطالعہ قرآن حکیم برائے طلباء اور طالبات مرتب کیا ہے، جس کا ہدف یہ ہے کہ اسکول جانے والے کروڑوں طلباء تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام آسان الفاظ میں پہنچایا جائے۔ اس نصاب میں مکمل قرآن حکیم کا متفقہ ترجمہ، مختصر تشریح، انبیاء کرام علیہم السلام کے قصے، سورتوں کا تعارف، شان نزول، علم و عمل کی باتیں اور دلچسپ مشقیں شامل ہیں۔
اساتذہ کی معاونت کے لیے رہنمائے اساتذہ یعنی ٹیچرز گائیڈ ویڈیوز اور تربیتی کورسز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ نصاب 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس کے اردو زبان میں تمام حصے شائع ہو چکے ہیں، جبکہ انگریزی اور سندھی زبان میں چند حصے شائع، نیز پشتو میں بھی ترجمے کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ مزید برآں نابینا طلباء کے لیے بریل میں نصاب کی تیاری کا سلسلہ جاری ہے۔ نصاب کی اردو اور انگریزی زبان میں ویڈیو ریکارڈنگ اور آن لائن کورسز کا سلسلہ LMS پر جاری ہے، جس سے پاکستان کے علاوہ کئی دیگر ممالک سے مختلف عمر کے لوگ بشمول والدین، اساتذہ اور طلباء استفادہ کر رہے ہیں۔ اس نصاب کی تیاری میں 70 سے زائد تراجم اور تفاسیر سے استفادہ کرتے ہوئے فرقہ واریت، مسلکی اور اختلافی مسائل سے اجتناب کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام معروف مکاتب فکر کے علماء کرام کی طرف سے کلمات تحسین موصول ہوئے ہیں۔ قومی نصاب کونسل یعنی NCC، وفاقی وزارت تعلیم، پیشہ ورانہ تربیت، حکومت پاکستان اور اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کے 5 مکاتب فکر دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اہل تشیع اور جماعت اسلامی کے وفاقوں کے معروف علماء کرام نے اس نصاب پر اتفاق رائے کر کے ایک متفقہ تصدیق نامہ جاری کیا ہے۔ فی الوقت ملک بھر میں 11,000 سے زائد اسکولوں میں 25 لاکھ سے زائد طلباء اور طالبات اس نصاب سے استفادہ کر رہے ہیں، جن میں سرکاری اور نجی اسکولوں کے طلباء شامل ہیں۔ 2010 سے 2022 تک 40 لاکھ سے زائد کتابیں شائع کی گئیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں 2017 سے اس نصاب کی تدریس جاری ہے اور حکومت کی جانب سے اسی نصاب کی تقریباً 45 لاکھ کتابیں شائع کی جا چکی ہیں۔ خیبر پختونخوا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے مطالعہ قرآن حکیم کو لازمی مضمون کے طور پہ بورڈ کے امتحان میں شامل کیا گیا ہے۔ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے بھی تمام تعلیمی اداروں کے لیے اسی متفقہ ترجمہ قرآن حکیم کو منظور کیا ہے اور ترجمہ قرآن کے نصاب کو بورڈ کے امتحان میں شامل کر لیا ہے۔ ان قریب آزاد جموں و کشمیر میں بھی انشاءاللہ اس نصاب کی تدریس کا آغاز ہو جائے گا۔ قومی نصاب کونسل یعنی NCC نے بھی تمام وفاقی تعلیمی اداروں میں اسی متفقہ ترجمے کو پڑھانے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ وفاقی اور صوبائی سطحوں پر ان فیصلوں سے امید ہے کہ آئندہ دنوں میں کروڑوں طلباء قرآن حکیم کے متفقہ ترجمے اور تشریحات سے استفادہ کریں گے، جو قومی سطح پر کردار سازی اور اخلاقی بہتری کا باعث ہوگا انشاءاللہ۔ محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دین فاؤنڈیشن کی طرف سے یہ تمام خدمات رضائے الہی کے خاطر بلا ہدیہ یعنی فری آف کاسٹ فراہم کی جاتی ہیں، اور یقیناً جہاں اس میں آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے وہیں ہر اعتبار سے تعاون کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان تمام کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اجر عظیم عطا فرمائے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ 13 سال کا سفر ابھی 7 منٹ میں آپ کے سامنے آیا ہے۔ بہت کچھ بیان کرنے کو ہے لیکن کچھ وقت کی مجبوری ہے۔ البتہ ہمارے کچھ بڑوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو 5 منٹ لینا پڑیں گے تاکہ کچھ باتوں کی تھوڑی سی اور وضاحت ہو جائے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسکولوں میں قرآن حکیم نازلہ پڑھانا کتنا اچھا ہو جائے کہ ہمارے اسکولوں میں 5 کروڑ سے زیادہ اسٹوڈنٹ اس وقت جاتے ہیں، اور ان کو اسکول لائف میں ہی اگر قرآن حکیم نازلہ پڑھنے کا موقع مل جائے تو بہت سی جگہ ان کے ماں باپ کا ایڈیشنل جو وقت یا پیسہ لگتا ہے اس سے بھی بچت ہو جائے۔ اس کے لیے فاؤنڈیشن نے باقاعدہ ایک پلان بنایا ہے اور وہ الحمدللہ کچھ اسکولوں میں کامیابی کے ساتھ مکمل ہوا۔ ایسے ٹیچرز کی ٹریننگ جو کہ مدارس سے فارغ التحصیل حافظات ہوں یا معلمات، ان کو اس طرح ٹرین کرنا کہ اسکول کے لمیٹڈ ٹائم میں وہ نازلہ قرآن سے گزار سکیں۔ دوسرا آپ کے سامنے سٹوری ٹیلنگ کا ذکر آیا، وہ بھی اقدار اور ویلیوز کو انکلکیٹ کرنے کے اعتبار سے اس کے سیشنز بھی ہمارے ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ ٹیچرز ٹریننگ کا جو ذکر آیا اس میں اہم ترین بات ہے کہ اسلامیات اور قرآن پڑھانے کے سبجیکٹ کو سب سے زیادہ کم اہمیت دی جاتی ہے، تو وہ ٹیچرز کے جن کو ہم گروم کر سکیں اور وہ اسکول میں اسلامیات کا سبجیکٹ ہو، قرآن کا سبجیکٹ ہو، اس کی تفصیل بھی تھوڑی سی آگے آ رہی ہے، ان کی وہ ٹریننگ تاکہ اس سبجیکٹ کو بھی وہ اہمیت دی جائے جو ہم بقیہ اور نارمل سبجیکٹس کو دیتے ہیں۔ اہم ترین بات جو آپ کے سامنے آئی، جو شاید عجیب بھی ہوگی کچھ لوگوں کے لیے، ایک ایسا ترجمہ کہ جس پر دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی سب کا اتفاق ہے۔ یہ ایک جملے میں آپ نے سنا تو ہے، اس کے پیچھے سن 2018، 19، 20 کی 3 سال کی 20 میٹنگز جو اسلام آباد میں نیشنل کریکولم کونسل کے تحت ہوتی تھی، مجھے بھی شرکت کا موقع ملا، اور 5 بڑے جو بورڈز ہیں مدارس کے، ان کے ایک عالم اس کمیٹی کا حصہ، اور ان سب نے سائن کر کے دیا ہمیں 28 جنوری 2020 کو، کووڈ سے جسٹ پہلے، کہ اس ترجمے اور تشریح پر ہمیں کوئی اختلاف نہیں،
پہلے ہم سوچتے تھے، ڈاکٹر ذیشان صاحب ہیں، ہمارے بہت سارے دوست ہیں، مفتی عدنان کاکا خیل صاحب، مفتی زبیر صاحب، مفتی نجیب صاحب، ہم اسکولوں میں جا کے، کالج میں جا کے، یونیورسٹی میں کہتے تھے قرآن پڑھائیں. وہ کہتے کس کا قرآن پڑھائیں؟ بریلوی کا پڑھائیں، دیوبندی کا پڑھائیں، حدیث کا پڑھائیں. اگریڈ، اسٹیٹ لیول پر آپ اور ہم جائیں گے تو یہ پرابلمس آ سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ بھی حل فرما دیا. ابھی آپ نے 25 لاکھ کی تعداد سنی جو اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں. یہ 25 لاکھ صرف بچے نہیں ہیں، ان کے گھرانے بھی پیچھے ہیں. یہ کتابیں گھروں میں بھی جا رہی ہیں، اس کے ہمارے پاس شواہد ہیں الحمدللہ. اور آپ نے سنا کہ پنجاب میں اس کو بورڈ کے ایگزام کا پارٹ بنا دیا گیا، اس کو کے پی میں بورڈ کے ایگزام کا پارٹ بنا دیا گیا، جس کا مطلب ہے کہ یہ تعداد جو آج 25 لاکھ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ 2-2.5 کروڑ تو ویسے ہی انکریز ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. گلگت بلتستان نے کہا کہ پنجاب جو اگری کرے گا ہم اس کو فالو کریں گے. آزاد جموں کشمیر میں بھی کچھ ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ موقع مل گیا. آپ کے ذہن میں ہوگا کہ سندھ کہاں کھڑا ہے، تو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بڑی کوششیں کی ہیں اور آئندہ بھی کریں گے. آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. تو یہ 5 کروڑ بچے قرآن کے فہم سے، اہمیت ہمارے سامنے ڈاکٹر جان صاحب نے بہت قیمتی بات بیان فرما دی کہ گراس روٹ لیول سے یہ بیج اگر ہم ڈالتے ہیں تو کل کی ہماری جنریشن بہت عمدگی سے ایک اچھی نسل ہمیں دے سکے گی انشاءاللہ تعالیٰ. میرے پاس بہت کچھ کہنے کو ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب تنہا سفر کا آغاز کیا تھا، یہ قرآن ہی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح بھی اسی طریقے پر ہوگی جس طرح اس امت کے پہلے حصے کی اصلاح ہوگی. بلکہ معاف کیجیے گا، یہ امام مالک کا قول ہے رحمۃ اللہ علیہ، اور بعض کا خیال ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح اسی طور پر ہوگی جس طرح اس امت کے پہلے حصے کی اصلاح ہوتی جو رسول اللہ علیہ السلام نے قرآن کے ذریعے کی تھی. حجت جی ناراض نہیں ہوں گے جی؟ ہاں، کیونکہ خلیق صاحب جی اچھا ابراہیم صاحب فرما رہے پیچھے سے میسج آیا کہ 5-7 منٹ لے لیں. بہت محبت آپ لوگوں کی، چلے میں 3 لے لیتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کی دلچسپی کے لیے یہ سلیبس پچھلے کئی سالوں سے پاکستان ایئر فورس کے تمام بیسز کے تمام اسکولز میں، پاکستان نیوی کی کئی اسکولز میں، سٹیزن فاؤنڈیشن آپ کے علم ہے الحمدللہ، پاکستان آرمی کے جتنے گیریسنز ہیں 377 ایریاز میں، وہاں ان کی بکس پہنچ چکی ہیں. اور اب فیڈرل گورنمنٹ نے کیونکہ اس کو اپروو کر دیا ہے اور فیڈرل بورڈ کا یہ پارٹ بن جائے گا، تو آپ کے ہماری تمام فورسز کے اسکولز کے بچے بھی پڑھ رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اسی طرح آپ کے علم ہے کہ ہمارے 40 لاکھ اسٹوڈنٹس مدارس میں جاتے ہیں. تو بعض وہ مدارس کے جہاں حفظ کے بچے ہیں، نازلہ کے بچے ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ اس سلیبس کو استعمال کر رہے ہیں تاکہ وہ بچے جو قرآن حفظ بھی کریں گے وہ قرآن حکیم کے فہم سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ گزر سکیں. اسی طرح دار ارقم کا آپ نے نام سنا ہے، ایجوکیٹرز کا نام آپ نے سنا ہے. بہت بڑی بڑی چینز ہیں، آلریڈی ان میں سے اس کا چل رہا تھا. اور بیسٹ جو آپ کو ایگزامپل میں کوٹ کر سکتا ہوں، بیگن ہاؤس نے ہم سے بکس مانگی اور انٹرسٹنگلی اردو میں مانگی الحمدللہ. پنجاب میں بورڈ کے ایگزام کا پارٹ بن گیا تو انہوں نے پنجاب کے لیے مانگی، پھر کے پی کے لیے مانگی، اور اب انہوں نے سندھ کے لیے بھی ہم سے مانگی. تو جو مین اسٹریم لائن ہمارے ذرا ہائیسٹ جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں اسکولز ہیں، الحمدللہ وہاں پر بھی تھوڑی سی انٹری ہمیں مل چکی ہے. ایک انٹرسٹنگ مثال ہے کیونکہ انگلش میں ٹرانسلیشن شروع ہوئی. پشتو آپ کے ذہن میں اگر آ رہا ہو تو وہ افغانستان کے پوائنٹ آف ویو سے وہاں ایک ایونیو ہمیں ملا الحمدللہ. انگلش میں ٹرانسلیشن ہم کر رہے ہیں الحمدللہ. ایک بہت اچھی ایگزامپل ہے کہ سیریا میں پاکستانی ایمبیسی کے انڈر میں ایک اسکول ہے جہاں تقریباً 750 اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں جو 20 ڈفرنٹ نیشنلٹیز کے ہیں. تو وہاں ایک صاحب اور ان کی اہلیہ، ان کو یہ بکس ملی اور وہ ماشاءاللہ پاکستان سے بکس لے کے گئے اور سیریا کے ایک پاکستان بیسڈ اسکول میں، پاکستانی ایمبیسی کے اندر جو اسکول ہے وہاں 750 اسٹوڈنٹ اس سے گزر رہے ہیں. ایک بہت بڑا فائدہ کیا ہے، آج انتہائی ادب سے ہم مسجدوں کے باہر ٹیگز دیکھتے ہیں اور اس سے ایک ذہنیت بنتی ہے، لیکن ایک پہلی کلاس سے لے کے 5ویں تک تو قرآن ناظرہ اکثر صوبائی حکومتوں میں طے ہو چکا ہے، اور 6 سے لے کے 12 یہ گورنمنٹ اسکیم ہے جو ٹرانسلیشن کے لیے ہوگی. اور الحمدللہ ہمارے اس پورے سلیبس کے آپ نے سنا کہ 7 حصے ہیں. یہ 2010 میں ہم نے طے کر دیا تھا اللہ کے فضل سے، اور 2017 میں نیشنل اسمبلی کے اندر، سینٹ کے اندر ایک کمپلسری ایجوکیشن آف قرآن کا ایکٹ پاس ہوا. تو اس وقت کوئی کام ایسا تھا نہیں، اللہ کے فضل سے یہی کام موجود تھا. تو گورنمنٹ نے بھی اسی اسکیم کو لیا جو علم فاؤنڈیشن میں طے کی تھی 7 پارٹس میں، اور آج تمام گورنمنٹس، فیڈرل ہو، پنجاب کی ہو، خیبر پختونخوا کی ہو، آزاد جموں کشمیر کی ہو، وہ اسی پر جا رہے ہیں کہ گریڈ 6 سے 12 میں 7 حصوں میں قرآن حکیم پڑھانے کی کوشش کریں گے. میں اللہ کی قسم اٹھا سکتا ہوں کہ محض اللہ کا فضل ہے، یہ کسی انڈیویجول کا کام نہیں. ہمارے ٹرسٹیز اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور ایک بڑی اہم بات آپ نے نوٹ کی، تمام سروسز فری آف کاسٹ جاتے ہیں. اب یہ ہے کہ گورنمنٹ خود بھی پبلش کرے گی، جیسے آپ نے سنا کہ 45 لاکھ کتابیں خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے خود پبلش کی.
لیکن اس سے پہلے تمام کتابیں اور اب بھی یہ تمام کتابیں، تمام سروسز، ویدر اٹ از ٹریننگ آف دا ٹیچرز، اسٹوری ٹیلنگ یا تلاوت کے لیے ٹیچرز کو ناظرہ پڑھانے کے لیے ان کو ٹرین کرنا، یا مطالعہ قرآن یا ترجمہ پڑھانے کے لیے ٹرین کرنا، یہ تمام سروسز اللہ کے فضل و کرم سے فری آف کاسٹ جاتی ہیں. اور میں ہر سال اپنے ٹرسٹی سے پوچھتا سر میں یہ اناؤنسمنٹ کروں نا کہ فری بکس آپ کو دیں گے، تو بڑا اچھا ان کا جواب ہوتا تھا بیٹا قرآن کی تعلیم سے کسی کو روک سکتے ہیں. اور آج اللہ کا فضل یہ ہے کہ سلسلہ بڑھ رہا ہے، پاکستان میں بڑھ رہا ہے، اور 5 کروڑ تو میرا خیال ہے کہ چھوٹا ٹارگٹ ہوگا. ہم امت کے 1.5 ارب بچوں کی سوچیں یا 1 ارب بچوں کی سوچیں، اللہ تعالیٰ ان تک پیغام کو پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں. آخری بات حجۃ الوداع کا ذکر تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، تم میں سے جو آج یہاں موجود ہے اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں، اور اب جو میں بات کر رہا ہوں یہ کوئی نفل کام نہیں ہے، یہ کوئی آپشنل کام نہیں ہے کہ ہاں ایک اچھی اسپیچ تھی، ایک اچھا کام، ٹھیک ہے، گڈ. نو اٹس مائی فرض، اٹس مائی obligation being the ummah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قرآن کی امانت میرے پاس. اب اس قرآن کے لیے میری صلاحیت، میری جان ہو، میرا مال ہو، میری اولاد ہو، میری ایکسپرٹیز ہو، میری PR ہو، اس کا استعمال کرنا یہ کوئی ایڈیشنل نیکی نہیں ہے، یہ کوئی آپشنل نیکی نہیں، یہ فرض ہے میرے ذمہ میں. محمد رسول اللہ کے بحاق پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا فرض بنتا ہے. اور اس کام میں اس سے بڑا کوئی کام نہیں. رسول اللہ فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن حکیم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں. آج ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا نقشہ کھینچا. کہاں محمد رسول اللہ کی شخصی دین کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، کہاں قرآن جیسی عظیم کتاب اس کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں. اور 99% لوگ ہماری سوسائٹی میں جنہوں نے قرآن کا ترجمہ آج تک زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھا، اور وہ انہی اداروں سے نکل کر اوپر آئے نا. ایدی ہوم کے بچے مجھے کہتے ہیں سر وہ سر کو بھیجنے میں نام نہیں لیتا، پہنچ جائیں گے. ان سر کو بھیج کے ایدی ہوم کے بچے کہہ رہے ہیں ہم ان کو سورہ اخلاص کے اما پارا پورا پڑھا دیں گے. یہ پکچر ہے آج ہمارا. تو اس پکچر کو تم برا محسوس کرتے ہیں نا، اس پکچر کو صحیح کرنے کے لیے either we are the cause of the problem or we are the solution of the problem. ہم تو یا تو مسئلے کا حل ہوں گے یا مسئلے کی وجہ ہوں گے. اللہ ہمیں مسئلے کا حل بننے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں مطلب بڑے تجربات ہیں، کتنے ٹیچرز کے آنسو نکلتے ہیں خدا کی قسم. کاش ہم چھوٹے ہوتے ہمیں کتاب یہ قرآن پہلے ہمیں مل چکا ہوتا. بچے اپنی نانیوں دادیوں کو جا کے اس کتاب کی ایکسرسائز پڑھ کر کے دکھاتے ہیں، سٹوریز سناتے ہیں، ترجمہ سناتے ہیں. وہ دادیاں نانیاں رو کر ہمیں فون کر کے بتاتی کاش ہم چھوٹے ہوتے ہمیں مل جاتا. کتنے لوگ جو ماشاءاللہ دین کا درد رکھتے ہیں، ہم پڑھانا چاہتے تھے قرآن لیکن کیا کریں، کوئی ریسورس اویلیبل نہیں تھی. ذرا پڑھاؤ، ماں باپ کی طرف سے پرابلم، یہ فلاں مکتب فکر کا، یہ فلاں اسکول آف تھاٹ کا ہے. اب اللہ کا شکر یہ مسئلہ نہیں. اور جب یہ سارے بچے ایک اگریڈ اپون قرآن پڑھ کر نکلیں گے تم تسلیم کریں گے دوسرے کو کہ قرآن تمہاری بھی کتاب ہے، قرآن میری بھی کتاب ہے. وہ جو فرقہ وادی جس نے ہمیں مار کر رکھ دیا ہے، ہماری مسجدوں کو ڈیوائڈ کر کے جو مسجدیں جوڑنے کے لیے آئی تھی، اس فرقہ واریت کا بھی حل ملے گا. جو آج ہم کردار کو رو رہے ہیں بیڑا غرق، مطلب 10 فراڈ پاکستان کے آپ اور ہم بڑے اٹھا لیں، کسی جاہل نے نہیں کیے، بڑے لکھے لوگوں نے کی. وجہ خوف خدا نہیں، آخرت کا احساس نہیں. اگر آج وہ بیج پڑتا ہے یہ بچہ کل کا سائنٹسٹ بنے، ڈاکٹر بنے، میجر بنے، آرمی چیف بنے، واٹ ایور اٹ میں بھی، خدا کے خوف کے ساتھ بنے گا تو یہ ساری فیلڈز بہتر ہوتی چلی جائے گی. اس کام کے لیے اب آپ کا میرا آگے بڑھنا، میں عرض کر رہا ہوں آخری بات، یہ آپشنل نیکی نہیں ہے، یہ فرض ہے میرے اور آپ کے ساتھ. اس کے لیے آج ہم مقصد ساتھیوں کو بلایا گیا اور ہمارے ٹرسٹیز نے جو اپنے لیے پسند کیا وہ حدیث کے مطابق تو مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرو جو اپنے دوستوں اپنے لیے پسند کرتے ہو. انہوں نے بھی پسند کیا کہ اپنے گھر والوں کو ہم بلائیں. یہاں ٹرسٹیز ہمارے موجود ہیں، ان کے فیملی ممبرس موجود ہیں، اللہ جزائے خیر دے. ان فیملی ممبر سے خاص طور پر اولاد نے اس کام کو آگے لے کے چلے. جن دوستوں کو آج بلایا کہ لائک مائنڈیڈ لوگ موجود ہیں یہاں پر، ہم سب نے مل کر آپ کام کو آگے بڑھانا ہے. تو 5 کروڑ تو میرے نزدیک خدا کی قسم 2008 ہم بیٹھے تھے، ہم نے ورک شاپ کی تھی، اس وقت دل میں خیال تھا کہ 10 لاکھ بچوں تک پہنچے تو بڑی بات ہو. اور میں نے کہا کہ نہیں، بڑا چھوٹا دماغ تھا ہمارا، بہت چھوٹی بات ہم نے سوچی تھی. اللہ نے ایک ہی سال کے اندر وہ 10-12 لاکھ ایسے دے دیے. آج 25 لاکھ پہ بیٹھے، یہ چھوٹا لگ رہا ہے. 5 کروڑ آج کرو، ہو سکتا ہے کہ 2-4 سال کے بعد یہ بھی چھوٹا لگے گا. تو اللہ کرے کہ اتنے بڑے کام میں جو نبوی مشن ہے جو ہمارے کاندھوں پر ہے، ہمارا وقت، ہماری صلاحیت، ہمارا مال اس کام کے اندر لگے. آخری گزارش یہ کہ آپ کے ٹیبلز میں انشاءاللہ تعالی کچھ پلیٹ فارمز ہمارے ساتھی پہنچانے کی کوشش کریں گے. اس پہ جو آپ کے ارادے ہوں آپ رائٹ ناؤ بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور اسی پلیٹ فارم پر ایک بار کوڈ ہوگا، اگر آپ چاہیں تو اس کو آن لائن بھی فل کر کے سبمٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. پھر ہم آپ سے کانٹیکٹ کر لیں گے. اور یاد رکھیے کہ رسول اللہ کے مشن سے بڑا کوئی مشن نہیں اور قرآن کی خدمت سے بڑا کوئی کام نہیں ہے. اس خدمت میں اگر میرا آپ کا وقت لگتا ہے
تو ہم اس طرح دنیا سے جا رہے ہوں گے کہ ہمارے ہاتھ خالی نہیں ہوں گے, ہمارے ہاتھ بھرے رہے ہوں گے. ہمارا بینک آف اللہ انلمیٹڈ میں اکاؤنٹ ہوگا. I repeat again, بینک آف اللہ انلمیٹڈ میں جو اکاؤنٹ ہوگا, ہم تصور اس کا نہیں کر سکتے. اس پلیٹ فارم پر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 کا ٹرانسلیشن بھی موجود ہے. ایک دانہ اللہ کے راہ میں دیتے ہو تو 700 گنا 700 ٹائمز واللہ یضاعف لمن یشاء, اور یہ لمٹ نہیں ہے, اللہ جس کی چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہم سب کا جمع ہونا قبول فرمائے, اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ مزید اس کام میں ہمارا حصہ لگے, وقت بھی لگے, صلاحیت بھی لگے, اولاد کو لگائیں, اپنے مال کو لگائیں, اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کی بھی حفاظت فرمائے. اور الحمدللہ جتنے ہمارے ٹرسٹیز ہیں, میں دل سے عرض کرتا ہوں, آپ ان میں سے کسی کا نام بھی ویب سائٹ پہ نہیں دیکھیں گے. میری مشکل پڑ جاتی ہے, مجھے پروگرامس کے لیے جانا پڑتا ہے, آپ میری ویڈیو بھی وہاں پر دیکھ لیں گے, آپ کو ہماری کسی ایک ٹرسٹی کا نام نہیں ملے گا. ایون سبھی مغل صاحب نے بھی ذکر کیا تو ابراہیم صاحب کے بارے میں یہ نہیں بتایا کہ یہ پہلے دن سے ہمارے ٹرسٹی ہیں. اور بھی ایک اور محترم ہماری تصویر کو بلایا جائے گا, ان کا ایک ڈیزگنیشن وہ بیان نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے منع کیا ہوا ہے. میں ان کے اخلاص کا گواہ ہوں, اور میں یقین رکھتا ہوں اس بات کا کہ جتنا یہ کام آج یہاں پہنچے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, جسے 7 منٹ میں آپ نے 13 سال کی پوری سٹوری دیکھی ہے, یہ اخلاص ہی کی بدولت ہے. آپ ہم سب کے حق میں دعا کریں, اللہ ہمیں اخلاص پر رکھے. ہمارے سٹاف ممبرز کو بہت ماشاءاللہ دن رات ایک کر کے, آج بھی آفس میں ہمارے لوگ بیٹھے تھے, کوئی سنڈے کی پالیسی نہیں ان کو پے کرنے کی, مگر وہ اپنے اس کام کو پیشن کے ساتھ کرتے ہوئے, مشنری اسپرٹ کے ساتھ ماشاءاللہ وہ دن رات لگے ہوئے. تو ادارے کے لیے, اسٹاف کے لیے, ہمارے ٹرسٹیز کے لیے, ان کی فیملیز کے لیے دعا کیجیے. اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اے اللہ اپنے فضل سے اس وقت اس مجلس کو, اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اس کی خیر و برکت عادیر ہم سب کو عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل سے ہم سب کی, ہمارے ماں باپ کی, ہمارے گھر والوں کی, ہمارے اساتذہ کی, ہمارے متعلقین کی, اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے. یا اللہ قرآن حکیم کے بارے میں ہم سے جو کوتاہیاں ہو گئی, اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے. اللہ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرما کہ جن کے بارے میں تیرے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن حکیم کو سیکھیں اور دوسروں کو سکھانے والے ہوں. یا اللہ اس ادارے کی اے اللہ مدد فرما, مزید نصرت و تائید فرما, ہم سب کو اخلاص عطا فرما, اور اس ادارے کو نہ صرف اس ملک پاکستان کے لیے, اے اللہ پوری امت کے لیے نفع والا بنا دے. اور اللہ اس کے ذریعے سے ہم سب کو امت والے کام کے لیے, قرآن حکیم کی خدمت کے لیے قبول فرما. اللہ ہم چھوٹے ہیں, تیرا کام بڑا ہے, تیرے نبی کا کام بڑا ہے. اللہ اس بڑے کام میں لگا کر اپنی نگاہوں میں ہمیں بھی بڑا کر دے. اللہ ہم سب کو, ہمارے گھرانوں کو, ہماری اولاد کو, ہماری نسلوں کو, ہمارے وسائل کو, ہمارے اموال کو, اے اللہ اپنی کتاب کی اور اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دے. اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ, ہمیں ایمان پر خاتمہ عطا فرما. اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور نصرت و غلبہ عطا فرما. اے اللہ اس مملکت خدا داد کی حفاظت فرما. اے اللہ قرآن کریم کی نسبت سے اے اللہ اس ملک کو ہم نے حاصل کیا, اے اللہ ہم نے وفاداری تو نہیں کی, ہمارے جرائم کو معاف کر دے, اور اس رجوع الی القرآن یعنی قرآن کی طرف پلٹنے کی ہم سب کو مزید توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ, ایمان پر خاتمہ عطا فرما. یا اللہ جہنم سے آزاد فرما دے, اے اللہ جہنم سے آزاد فرما دے. اے اللہ جس طرح تو نے آج ہمیں دنیا میں عارضی طور پر جمع فرما دیا ہے, اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس سے جمع فرما دے. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیر کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.